اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں میری امت کو اللہ نے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائیں اور 5 نعمتیں ایسی عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تھے، ان کو بھی یہ نعمتیں نہیں نصیب۔ اب وہ 5 نعمتیں، 5 انعام کون سے ہیں، آپ سماعت فرما لیں اور اللہ عز و جل کی عطا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پر اللہ کا شکر بجا لیں۔ پہلی چیز، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ جیسے ہی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، یعنی پیار بھری نظر فرماتا ہے۔ ہمارے کچھ احباب ایسے ہیں جو ماہ رمضان کی چاند رات ہوتی ہے اور بس گلی میں لائٹ لگا کر شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے، اتنی شیطنت بڑھ چکی ہے ہماری قوم کے اندر کہ عام دنوں کی رات کے اندر تو نہیں کھیلیں گے، ماہ رمضان میں حد تو یہ کہ لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ عز و جل نظر رحمت فرماتا ہے، اور ایک بار اگر کسی پر اللہ رحمت کی نظر ڈالتے اس پر کبھی عذاب نہیں ہوتا۔ یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو، جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو شام ہوتی ہے اس کے منہ سے تھوڑی سی بو آنے لگتی ہے، سوکھا سوکھا منہ ہوتا ہے، خشک منہ ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تھوڑی سی بو آنے لگتی ہے۔ اب اس بو کا مقام کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو، یعنی روزے دار کی جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ ذرا سوچو کتنا بڑا انعام ہے مشک۔ آج تو اوریجنل ملنا مشکل ہے، اور صرف ایک قطرہ مشک کا اگر کسی کے کپڑے پر لگا دیا جائے تو پورا علاقہ، یعنی پورے علاقے سے پورا گھر مہکنے لگ جائے۔ یہ مشک کی تاثیر ہے، اتنا پاورفل یہ خوشبو ہوتی ہے، اور کئی دنوں تک اس کی خوشبو کپڑوں سے جائے نہیں۔ اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو یہ مشک سے بھی زیادہ اللہ عز و جل کو پسند ہے۔ تیسری چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں اپنی قسمت پر ناز کرو، گناہ ہم کریں، نافرمانی ہم کریں، اللہ کے ارشاد کے خلاف زندگی ہم گزاریں، لیکن ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھیں اور ماہ رمضان المبارک کا احترام کریں اور ماہ رمضان المبارک پالیں، تو مومنین کے لیے کوئی گنہگار مغفرت کی دعا نہیں کرتا، فرشتے دعا کرتے ہیں جن سے کوئی گناہ کبھی ہوا ہی نہیں، فرشتے معصوم ہیں۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر لو، مغفرت سے بڑا سرمایہ اس امت کے لیے کوئی دوسرا نہیں۔ یہ بڑی راتیں، بڑے دن، بڑے مہینے اسی لیے عطا کیے جاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی صورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ اور پہلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے فکر تھی وہ بخشش ہی کی فکر تھی، وہ مغفرت ہی کی فکر تھی کہ میری امت بخش دی جائے، اس لیے کہ حضور اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تکلیف کو گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی عذاب کے اندر گرفتار ہو جائے، مصیبت میں گرفتار ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درد کو جان کر اللہ کے معصوم فرشتے حضور کی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ذرا سوچو،
فرشتے مغفرت کی دعا کریں اور بندہ کرکٹ کھیلے رات بھر، بندہ گیم کھیلے، بندہ صبح 5 بجے تک خالی کھاتا ہی رہے، کتنے تعجب کی بات ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرشتے صرف ایسا نہیں کہ دن میں دعا کرتے، ہر رات اور دن ماہ رمضان مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور آرام، میرے گھر اور کرم میں رحمت پائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب قدیر جل جلالہ ماہ رمضان کی چاند رات ہی سے جنت کو حکم فرماتا ہے، اے جنت سنور جاؤ۔ جنت سجائی جاتی ہے مومن کی، ماہ رمضان میں جنت سجائی جاتی ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو جنت کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ دنیا کی کوئی چیز اس کے مماثل ہے، اس کے برابر ہے۔ جنت ایسی ہے کہ اس جیسی چیز دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسی جنت کے اندر بھی اللہ عز و جل جنت کو حکم دیتا ہے کہ جنت سنور جاؤ، مزین ہو جاؤ، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، میرے بندے جو دنیا میں مشقت اٹھاتے ہیں، روزے کی مشقت اور تکلیفیں، وہ ان قریب آئیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ یہ دنیا میں مشقت اٹھانے والے ان قریب آئیں گے میرے گھر میں، یعنی جنت کے اندر آ جائیں گے، اور جنت میں آنے کے بعد میرے کرم کی بارشوں میں نہاتے رہیں گے انشاءاللہ، پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ انعام صرف حضور کی امت کو نصیب ہو رہا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ انعام نصیب نہیں ہوا، یہ اس امت کو نصیب ہوا ہے۔ کتنا کرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پانچویں چیز، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو صحابی نے یہی پوچھا تو سرکار نے فرمایا نہیں، اور رمضان کی آخری رات کا ذکر فرمایا کہ آخری رات اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی بندے نے روزے تو مکمل کر لیے، چاہے وہ 30 ہوئے ہوں یا 29 ہوئے ہوں، اور چاند نظر آ گیا، تو اب وہ جو رات آتی ہے جس کو عید کی رات کہا جاتا ہے، وہ اتنی برکت والی رات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن راتوں میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے ان میں سے ایک رات عید الفطر کی رات بھی ہے، اور اس رات اللہ عز و جل اپنے سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 5 انعام ماہ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیے گئے، اور اس سے پہلے کسی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی یہ نہیں عطا کیے گئے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ آپ پر، ہم پر نظر کرم فرمانا چاہتا ہے رمضان کی پہلی رات کو، تو کیا جب وہ نظر فرمائے تو ہم لہو و لعب میں ہوں؟ کیا وہ نظر فرمائے تو ہم گناہوں میں گرفتار ہوں؟ کیا وہ نظر فرمائے تو ہم اس کی نافرمانی میں لگے ہوں؟ نہیں۔ جب وہ نظر رحمت فرمائے تو یا ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو، یا ہم عبادت میں ہوں، یا رمضان المبارک کے روزے کی تیاری میں ہوں، نہ کھیل میں ہوں، نہ کود میں ہوں، نہ تماشے میں ہوں، نہ لہو و لعب کے اندر ہوں، بلکہ اس رات اللہ کی بندگی میں لگے رہیں، تاکہ رب قدیر کی جب نظر رحمت بندے پر پڑے اور بندہ اس کی اطاعت میں لگا ہوا ہو تو اللہ کو اس بندے پر مزید پیار آ جائے اور اللہ اس بندے پر مزید کرم کی نظر فرما دے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر دن و رات فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے تو چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، اور مسلمان اگر ان کی مغفرت کی دعا کی پرواہ کیے بغیر اپنے رات و دن کو لہو و لعب کے اندر گزار دے تو مجھے بتائیے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوں گے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
ماہ رمضان المبارک کا خوب 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 احترام کریں